مومنین و مومنات، شہداء اسلام، علماء اعظام اپنے اپنے مرحومین کے لیے، منتظمین جشن کے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی، مکی المدنی عربی القرشی، الرسول المسدد والمصطفى الامجد، محمود الاحمد ابو القاسم محمد، وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، الامام المنتظر والحجت ثانی عشر، آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وَعَلَىٰ غَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَعَلَىٰ مُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ مومنین، سب سے پہلے میں اپنی جانب سے، آپ تمام مومنین کی جانب سے، امام بارگاہ جشن کے منتظمین کی جانب سے، اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے جد امجد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور خداوند کریم کی خدمت میں دعا گو ہوں کہ خداوند کریم اس جشن مسرت کو، ان بابرکت ساعتوں کو تمام مومنین و مومنات کے لیے خیر و برکت کا باعث قرار دے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ مومنین، آئے وافی ہدایہ کے سلسلے میں مسلسل بیان ہے کہ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ولی تو اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور ولایت کے سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ولایت مثبت ولا کی جہاں پر 4 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، جس میں ولائے قرابت ہے، ولائے امامت ہے، ولائے زعامت ہے، اور ولائے تصرف ہے۔ وہاں پر عملی طور پر، کیونکہ ولایت کا موضوع بہت وسیع موضوع ہے، تو جہاں پر یہ تقسیم بیان کی گئی 4 ولا کی قسمیں، وہاں پر عملی طور پر ولا کی بھی کچھ قسمیں بیان کی گئی ہیں مختصراً، تاکہ ہم تمہیدی طور پر سمجھ سکیں کہ اہل بیت کو ماننے کا مقصد کیا ہے اور اہل بیت کس ولا کے حامل ہیں۔ تو ولا کی جو مختلف قسمیں بیان کی گئیں، اس میں ایک قسم ہے جسے ولائے نظری کہا جاتا ہے۔ یہ ولائے نظری سے مراد یہ ہے کہ انسان اہل بیت علیہ السلام کو سب سے افضل و برتر جانے، یہ خیال کرے
کہ خدا کی مخلوق میں یہ سب سے بہتر اور افضل ہے کہ خداوند کریم نے انہیں بنایا ہے۔ یہ اعتقاد تو رکھتا ہو، مگر یہ اعتقاد عملی طور پر اس کے کردار پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ فقط اعتقاد ہے کہ یہ نظریہ اعتقاد ہے، مگر اس کے کردار پر اس کا کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ تو اگرچہ یہ ولا کی پہلی اس تقسیم میں عملی طور پر پہلی قسم تقسیم کی جاتی ہے، ولا کی پہلی قسم ہے جو بنیادی ولا کی قسم ہے، لیکن یہ قسم ولا رکھنے والے کو کسی قسم کا کوئی عملی فائدہ اس سے نہیں ہوتا، کیونکہ اسی ولا کے حامل تو بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے کہ جن لوگوں کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ بہت سارے ایسے گزرے ہیں زمانے میں، تاریخ ہے پوری، جو اہل بیت کو سب سے افضل جانتے تھے، مگر اس طریقے سے ان کی پیروی نہیں کرتے تھے جس طریقے سے پیروی کرنی چاہیے۔ تو پہلی قسم کیا ہے کہ ہم مانتے تو سب کچھ ہیں، افضل ہیں، اشرف ہیں، سب کچھ ہیں، مگر اب عملی طور پر ان کے کردار سے اپنے کردار کو تبدیل نہیں کر رہے۔ یہی حدیث ہے جس کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور بعض روایتوں میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب جابر سے بیان کیا، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے، کہ جابر خبردار یہ خیال نہ رکھنا، 2-3 مرتبہ امام نے فرمایا کہ خبردار یہ سوچ ذہن میں نہ رکھنا کہ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہو کہ مجھے علی سے محبت ہے مگر علی کے نقش قدم پر نہ چلے، علی کی پیروی نہ کرے، تو وہ اس طریقے سے ہے کہ جیسے کوئی کہے مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور یقیناً اللہ کے رسول کا درجہ امیر المومنین سے بلند ہے، مگر ان کی سنت پر نہ چلے، طریقے پر نہ چلے، اور سمجھے کہ ہم فقط اس وجہ سے مجھے بخشوا دیں گے، تو یاد رکھو ایسے افراد کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے افراد کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ولایت نظری ہے، فقط اہل بیت کو افضل سمجھنا، اپنے کردار کو اس لحاظ سے نہیں ڈھالنا۔ دوسری ہے جسے ولایت عاطفی کہا جاتا ہے، یہ ولایت کی دوسری قسم ہے۔ یہ ولایت کی وہ قسم ہے کہ جہاں پر ائمہ علیہ السلام کا خود فرمان بھی ہے، بہت سے معصومین سے مرغوم ہے کہ ہمارا محب کون ہے، یا کون ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہو جاتا ہو، ہمارے غم میں غم زدہ ہو جاتا ہو۔ تو یہ ولایت عاطفی کی دوسری قسم ہے۔ یعنی ولا کی دوسری قسم کیا ہے کہ ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش ہو جائیں، اہل بیت کے غم میں غم زدہ ہو جائیں۔ یقیناً بھی یہ بھی بہت بڑا مرتبہ ہے، یقیناً یہ بھی ولا کی محبت کی ایک قسم سے ہے، مگر اگر اس پہ رہتے ہوئے ہم نے اپنے کردار پر تبدیلی نہیں لائی، اپنے کردار کو اس کے مطابق تبدیلی نہیں لے کر آئے، تو یہ ولا ہمیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی کہ جو فائدہ ہمیں پہنچانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ 2 ولا کی قسمیں، آئندہ انشاءاللہ سلسلہ کبھی رہا تو میں عرض کروں گا۔ تو یہ 2 ولا کی قسمیں۔ تو ولا، ولایت اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ ولایت اہل بیت یہ اتنی بڑی نعمت کا نام ہے، ولایت اہل بیت، کہ انسان سب سے بڑی نعمت کا نام ولایت اہل بیت ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ولایت کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت کا نام ہے ولایت اہل بیت۔ اور نعمت ملنے پر تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے، ہر نعمت ملتی ہے، ہر نعمت کے لحاظ سے ایک تقاضا ہے نعمت ملنے پر، اور وہ تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا بھی قرآن مجید نے پیش کیا، قرآن مجید نے بتایا کہ ایک تقاضا ہونا چاہیے۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ جیسا کہ سورہ کوثر میں ارشاد ہوا، درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اب یہاں پر وقت نہیں ہے کہ کوثر کی تفسیر عرض کروں، کوثر عطا فرمائی، اسے چاہے خیر کثیر کہیں، چاہے اولاد کثیر کہیں، چاہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے نسبت ہے، درود بھیجے محمد والا۔ ہم نے آپ کو کثیر عطا فرمایا، کثیر عطا فرمایا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے
فصل لربک، کہ آپ خدا کی عبادت انجام دیں۔ نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ نعمت ملی ہے تو اب عبادت الہی انجام دی جائے۔ اب آپ سجدے پہ سجدہ کیے چلے جائیں، سجدے پر سجدہ کیے چلے جائیں۔ کیوں کہ یہ نعمت ملنے کا تقاضا ہے، یہ نعمت ملنے کا تقاضا ہے کہ آپ اس کی عبادت انجام دیں، آپ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہ نعمت ملنے کا تقاضا ہے، اور اس کے بعد قربانی ادا کریں۔ یہ نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہم نے آپ کو عطا کی ہے، اور خداوند کریم بیان کر رہا ہے اس کا تقاضا یہ کہ نماز ادا کریں۔ یہ نعمت ہے جس کے تقاضے میں اپیل کی جا رہی ہے۔ سورہ کوثر میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور دوسرا ایسا مقام کہ یہاں پر روایتوں میں دو حدیثیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث ہے میرے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، راوی بیان کرتا ہے، امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھتا ہے کہ مولا، قرآن مجید میں سورہ رحمان میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس کی ہمیں تعبیر تفسیر نہیں مل سکتی، وہ آیت کون سی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ وہ آیت ہے، خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے، درود بھیجئے محمد و آل محمد پر، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے، لولو والمرجان، قرآن مجید، اے حبیب، دو دریاؤں کا ذکر کیا کہ جن کے درمیان ہم نے حد فاصل قرار دی، اور تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور اس کے بعد ہم نے اس کے ذریعے سے لولو اور مرجان پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ فرزند رسول، ہم نے بڑے غور کیا، لوگوں سے پوچھا بھی، تاریخ میں بھی بیان کیا، ہمیں تو کوئی ایسے دریا نظر نہیں آئے۔ دریا تو ہیں کہ جو دونوں ملتے ہیں ان میں حد فاصل بھی ہے، بہت سے دریا ہیں، جیسا کہ انڈیا میں، ہندوستان میں گنگا و جمنا ہے، ایک اوشین بھی ہے، دو اوشین ملتے ہیں، الگ الگ نظر آتے ہیں۔ تو دریا تو ہمیں نظر آتے ہیں، سمندر تو ہمیں نظر آتے ہیں جہاں پر حد فاصل ہو، مگر ایسا کوئی سمندر نظر آیا نہیں، دریا نظر نہیں آیا کہ جس سے لولو و مرجان نکلے، تو یہ مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کہاں بیان کر رہا ہے، اور کون سے وہ دریا ہیں جن کا بیان ہے؟ تو امام علیہ السلام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، ملکا کے ارشاد فرمایا کہ تو شاید پانی کے دریا کو دیکھ رہا ہے، یہاں پر پانی کا دریا مراد نہیں ہے، یہ عصمت و طہارت کے دریا مراد ہے، عصمت و طہارت کے دریا مراد ہے۔ اور دوسرے ایک شخص نے پوچھا میرے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ فرزند رسول، یہ سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان میں خداوند کریم نے اپنی، دیکھیے یاد رکھیے، سورہ رحمان کون سا ہے؟ جس میں خدا نے اپنی تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے، بڑی بڑی جتنی نعمتیں ہیں، اور تقسیم خداوند کریم نے اس طریقے سے کی ہے سورہ رحمان میں، کہ سورہ رحمان میں ابتدا میں انسان کے وجود سے پہلے جو نعمتیں ہوئیں ان کا ذکر ہے، وجود کو دینے سے پہلے جو نعمتیں ہوئیں سورہ رحمان میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد دوسری منزل پر ان نعمتوں کا ذکر ہے کہ جن نعمتوں سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، انسان کی زندگی میں جو نعمتیں آتی ہیں ان نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد مرنے کے بعد جو نعمتیں ملے گی ان تمام نعمتوں کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، تمام نعمتوں کا ذکر قدلا کے عالم نے اس سورے میں کر دیا ہے۔ اور راوی آتا ہے، راوی آ کے مولا سے پوچھتا ہے، مولا ہم نے سورہ رحمان میں خداوند کریم اپنی تمام نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، مگر اس پورے سورے میں ہم نے دیکھ لیا جو سب سے بڑی نعمت ہے اس نعمت کا ذکر نہیں ہے۔ جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی، یہ نعمتیں بھی بڑی ہیں لیکن جو سب سے بڑی نعمت خدا نے دی ہے اس نعمت کا ذکر اس سورے میں نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا فرزند رسول، اس نعمت میں وجود کا ذکر ہے، رزق کا ذکر ہے، اولاد کا ذکر ہے، یہ سب نعمتیں ہیں
یہ سب نعمتیں ہیں، مگر یہ نعمتیں اپنے مقابلے میں اتنی بڑی نعمت نہیں ہیں جتنی بڑی نعمت وہ ہے۔ اولاد بھی نعمت ہے مگر اتنی بڑی نعمت نہیں جتنی بڑی نعمت وہ ہے۔ رزق بھی نعمت ہے مگر اتنی بڑی نعمت نہیں جتنی بڑی نعمت وہ ہے۔ اور اس کے بعد جان نفس بھی نعمت ہے مگر اتنی بڑی نعمت نہیں جتنی بڑی نعمت وہ ہے۔ ہم یہ تمام وہ نعمت ہے کہ جس کے بدلے میں ہم ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اولاد ہو، اس نعمت پر اولاد نثار ہو، رزق ہو، اس نعمت پر جان و مال نثار ہو، سب کچھ اس نعمت پر نثار ہو۔ وہ نعمت ہے، یہ اہل معرفت کے لیے ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ولائے محمد و آل محمد کی نعمت ہے۔ یہ ولائے آل محمد کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ دوسری تمام نعمتیں اس کے برابر میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو فرزند رسول خداوند کریم نے سورہ رحمان میں ساری نعمتوں کا ذکر کیا، مگر جو سب سے بڑی نعمت تھی اسی کا ذکر نہیں کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو یہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ خداوند کریم تمام نعمتوں کا ذکر کرے اور جو سب سے بڑی نعمت ہو اسی کا ذکر نہ کرے؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا فرزند رسول میں حافظ قرآن ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، میں جانتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ بتا تو نے سورہ رحمان پڑھا ہے نا؟ پورا سورہ رحمان پڑھا؟ کہا پورا پڑھنا، میں تو روزانہ تلاوت کرتا ہوں۔ کہا کہ تو نے سورہ رحمان پڑھا اور اس کے باوجود بھی ان نعمتوں کو نہیں جان سکا؟ کہا نہیں حضرت رسول میں حافظ قرآن ہوں۔ آپ نے فرمایا حافظ قرآن ہونا الگ ہے، قرآن کا عرفان رکھنا الگ منزل ہے۔ یہ عرفان کی منزل ہے۔ اور ہم سے پوچھو وہ عرض کرتا ہے فرزند رسول وہ نعمت کہاں پر ذکر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تو نے سورہ رحمان میں نہیں پڑھا؟ خدا فرما رہا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ سورت تو نے آیت پڑھی؟ کہا ہاں میں نے پڑھی ہے، مگر آپ فرمائیے فرزند رسول مراد کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو خداوند کریم کہہ رہا ہے نا جو کہ ان کے درمیان حد فاصل قرار دی، جو حد فاصل جسے کہہ رہے ہیں اس سے مراد میرے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ مرج البحرین سے میرے جد علی مرتضیٰ اور میری جدہ فاطمہ زہرا کی ذات مراد ہے۔ اور لولو مرجان سے لولو کہا ہے، موتی کہا ہے حسن مجتبیٰ کو، اور مرجان کہا ہے حسین شہید کربلا کو۔ تو یہ تو پنجتن پاک کا ذکر ہے۔ میں تو پنجتن پاک کا ذکر ہے، تمام افراد کا ذکر آ گیا، تمام افراد۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ جب نعمتیں بڑھتے جائیں عبادت الہی سجدہ شکر ادا کرتے رہو، سجدہ شکر ادا کرتے رہو، یہ عبادت ہے۔ اور آج اس ہستی کی ولادت کا دن ہے کہ جو شرف حسین مظلوم کو حاصل ہے وہ شرف اولین اور آخرین میں کسی اور کو حاصل ہو ہی نہیں سکا۔ آپ کے اور کا طالب ہوں مختصر زحمت توجہ آپ کریں، وہ شرف حسین عظیم کا حاصل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے جس کو شیخ سید مرتضیٰ جو سید رضی صاحب نہج البلاغہ کے بھائی ہیں، عالم الہدا سید مرتضیٰ نے نقل کیا، شیخ توسی نے اپنی کتاب امالی میں نقل کیا، اور علامہ مجلسی نے نقل کیا، بیان کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابتدا میں نماز واجب کی گئی تھی یا نماز آئی تھی تو نماز اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ شروع میں ابتدا میں، یہ امام کی حدیث ہے، امام نے ارشاد فرمایا شروع میں جب نماز واجب نماز شروع ہوئی
وہ بیست میں جب پیغمبر اکرم نے، میں نے بھی عرض کیا تھا، بیست میں پیغمبر نے نماز ادا کی تو اس وقت فقط 4 رکعت نماز تھی. شروع کے اندر بیست میں فقط 4 رکعت نماز تھی. 2 رکعت کر کے 2 مرتبہ نماز پڑھی جاتی تھی. 2 رکعت کر کے 2 مرتبہ نماز ادا کی جاتی تھی. کب؟ بیست کے وقت. بیست کے وقت فقط 4 رکعت نماز تھی. 2 کر کے آرام کی جاتی تھی. اور وہ نماز بھی واجب نہیں ہوئی تھی. نماز واجب کب ہوئی؟ کہ جب اللہ کے عالم نے اپنے حبیب کو معراج کے لیے آسمان پر بلایا. جب پیغمبر اکرم آسمان پر گئے ہیں معراج کے لیے تو اس وقت اللہ کے عالم نے نماز کو واجب کیا. اس وقت یہ 5 وقت کی نماز واجب ہوئی. کب؟ معراج. اور معراج کو اسی لیے نماز کی 20 سالگرہ کہا جاتا ہے. نماز واجب ہوئی تھی، اس سے پہلے نماز واجب نہیں ہوئی تھی. مگر جب پیغمبر گئے ہیں وہاں پر 5 وقت کی نماز واجب ہوئی. واجب ہوئی 5 وقت کی نماز پیغمبر اکرم کا ہے. مگر یہاں پر امام کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں نماز تو 5 وقت کی واجب ہو گئی تھی مگر نماز کی کل رکعتیں 10 تھیں. آج جو ہم 17 پڑھ رہے ہیں اس وقت 17 رکعتیں نہیں تھیں، کل 10 رکعتیں تھیں. 5 نمازیں 2 رکعت کر کے ادا کی جاتی تھیں. 2 رکعت کر کے 5 نمازیں ادا کی جاتی تھیں. 17 رکعت نماز نہیں تھی، مکمل نہیں ہوئی تھی. مکمل نہیں ہوئی تھی، 17 رکعت نہیں تھی. اور خداوند کریم فرما رہا ہے، دیکھیں 2 مقام ہیں، 2 مقام ہیں. خداوند کریم فرما رہا ہے اے حبیب جب نعمت ملے تو خدا کی عبادت کرو. جب نعمت ملے تو خدا کا شکر ادا کرو. نعمت ملے، نعمت ملنے سے مراد کیا ہے؟ جب نعمت اپنی تکمیل تک پہنچ جائے، جب نعمت اپنے کمال تک پہنچ جائے اس کے بعد وہ واجب ہے کہ جہاں پر واجب ہو جاتا ہے. اسی کی ایک مثال یہ ہے، اسی کے پتہ یہ ہے کہ اس سے پہلے پیغمبر اکرم سے پہلے کسی نبی نے اجر رسالت نہیں مانگا. اجر مانگا کسی نے نہیں. قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے، حضرت ابراہیم ہو، حضرت یوسف ہو، حضرت یعقوب ہو، تمام انبیاء ماں سلف گزر گئے، کسی نے اجر رسالت نہیں مانگا. کسی نے اجر رسالت نہیں مانگا. کیوں نہیں مانگا اجر رسالت؟ اس لیے نہیں مانگا کہ ابھی رسالت مکمل نہیں ہوئی تھی. رسالت مکمل نہیں ہوئی تھی. مانگنے کا حق اس وقت ہوتا ہے جب کام مکمل ہو جائے. مانگنے کا حق کیا ہے؟ جب کام مکمل ہو جائے اس وقت کے بعد آپ کو حق ہے کہ آپ مانگیں. یہی وجہ ہے کسی نبی نے نہیں مانگا کیونکہ جانتے تھے ابھی رسالت مکمل نہیں ہوئی. ابھی رسالت مکمل نہیں ہوئی. ابھی رسالت آگے بڑھ رہی ہے. ابھی رسالت تکمیل کی منزل پر ہے. مگر پیغمبر اکرم کے پاس آ کر جب رسالت مکمل ہو گئی اس کے بعد پیغمبر کو اجر مانگنے کا حق ہے. اور خداوند کریم کہہ رہا ہے، خداوند کے فضیلت کی عجیب منزل ہے، عجیب مقام فضیلت ہے. خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ جب شرف مکمل ہو جائے اس کے بعد عبادت کی منزل ہوگی. شرف کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد عبادت کی منزل ہوگی. تو یہ سورہ رحمان نازل کب ہوا ہے؟ سورہ رحمان اس وقت نازل ہوا، اس وقت نازل ہوا سورہ رحمان. برزق لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان جو منه لولو والمرجان. ہم نے لولو و مرجان عطا کیے. لولو و مرجان. تو سورہ رحمان جب آیت ہوا، جب نازل ہوا تھا سورہ رحمان، اس وقت اللہ کے رسول موجود تھے، اس وقت علی مرتضیٰ موجود تھے، اس وقت فاطمہ زہرا موجود تھی. مگر 2 ہستیاں ایسی تھیں، 2 ہستیاں ایسی تھیں جن کا عالم ظاہر میں، کائنات میں تو آئے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے، مگر عالم ظاہر میں نہیں آئی تھی. وہ ہستی تھی امام حسن مجتبیٰ کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی. تو یہاں پر آیت انتظار کر رہی تھی، آیت انتظار کر رہی تھی کہ مکمل ہو اس کے بعد عبادت کی تکمیل ہو. مکمل ہو اس کے بعد عبادت کی تکمیل ہو. اور اسی کے لیے روایت موجود ہے. کیا مقام و مرتبہ ہے. آج ہم ہستی کا ولادت کی سب منا رہے ہیں، ولادت کا جشن منا رہے ہیں کہ جس ہستی کا کیا کہنا، کیا کہنا اس ہستی کا. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
ایک اور مرتبہ آواز بلند درود ارشاد فرمائیں۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا نام نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ ہم مرتضیٰ کون ہے حسین کربلا؟ کون سمجھ سکتا ہے اس عظمت کو؟ یہ مقام ہے۔ اور جیسے جیسے ولادت کا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے، یہ حسین کے نور کی منزل ہے، جیسے جیسے ولادت کا وقت نزدیک آ جا رہا ہے، اللہ کے رسول کی خوشی دے دینی ہے۔ اللہ کے رسول خوش ہیں، سب خوش ہیں، علی مرتضیٰ خوش ہیں۔ روایت میں ہے مدینے میں ہر طرف ایک خوشی کا سما ہے جب اللہ کے رسول خوش ہیں، ہر ایک خوش ہے۔ جس کا دل چاہ رہا ہے وہ تو خوش ہے ہی، دل نہیں بھی چاہ رہا تو رسول کے دکھانے کو خوش ہے، خوش ہیں، ہر ایک خوشی کی منزل پر ہے، ہر ایک خوشی پر۔ یہاں روایت بتاتی ہے دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ وہاں پر جیسے وقت آ رہا ہے، خوشی تو ہے مگر ایک غم کی منزل ہے۔ ان میں سے ایک جناب ام ایمن۔ ام ایمن کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہے جو رسول اکرم کی ماں کی کنیز ہے۔ بہت بڑا شرف ہے جناب ام ایمن کا، جناب آمنہ کی کنیز تھی، اور یہی وہ جناب ام ایمن تھی کہ جب جناب آمنہ کا راستے میں انتقال ہو گیا، جب آپ اپنے میکے سے واپس تشریف لا رہی تھی، راستے میں جب جناب آمنہ کا انتقال ہو گیا تو یہی ام ایمن تھی کہ جنہوں نے رسول کو مکے پہنچایا۔ یہ شرف ہے جناب ام ایمن کا۔ ام ایمن مدینے کے اطراف میں، مدینے آ چکی ہیں ام ایمن، اطراف کے جو لوگ آئے انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ام ایمن ہمارے پڑوس میں ہیں مگر وہ کل رات سے عجیب غمزدہ ہیں، روئے چلی جا رہی ہیں، ہم نے پوچھا بھی مگر انہوں نے کوئی سبب نہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا جاؤ ام ایمن کو بلا کے لاؤ۔ ام ایمن آئیں، اللہ کے رسول نے پوچھا اے ام ایمن آپ کیوں پریشان ہیں؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ میں پریشان تو ہوں مگر پریشانی کا سبب نہیں بتا سکتی۔ پیغمبر نے دوبارہ پوچھا، ام ایمن نے کہا یا رسول اللہ پریشانی کا سبب نہیں بتا سکتی۔ جب دوسری مرتبہ کہا تو اللہ کے رسول نے، اب یہاں پر علم رسالت کی منزل، اللہ کے رسول نے مسکرا کر فرمایا کہ اے ام ایمن آپ بتا دیجئے کیونکہ جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا نہیں ہے، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا نہیں ہے۔ ام ایمن نے جب یہ بات سنی تو گھبراتے ہوئے کہا اللہ کے رسول جب آپ کا حکم ہے تو بیان کر رہی ہوں، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ میرے نزدیک سے گزرے ہیں، میرے پاس سے گزرے ہیں اور آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آیا ہے، میری گود میں آیا ہے۔ میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں کیونکہ اگر عالم ظواہر میں دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے کہ یہ تعبیر کوئی اچھی نہیں، عام نزدیک کوئی اچھی تعبیر نہیں ہے، کیونکہ جسم کے ٹکڑے کا کٹنا یہ علامت ہوتی ہے عداوت کی۔ جس کو کسی سے دوسرے سے عداوت ہو وہاں پر جسم کے ٹکڑے کو دیکھتے ہیں، عام طور پر عداوت کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ میں تو اپنی جان سے آپ پر فدا ہوں، میرا سب کچھ آپ پر فدا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی ذات سے عداوت رکھوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے ام ایمن آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ دنیا کی تعبیریں الگ ہیں، یہ تعبیر الگ ہے، یہ اس ہستی کی تعبیر ہے جو تمام تعبیروں کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ام ایمن یہ تو آپ کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر ہے کیونکہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو کچھ دنوں تک آپ اس کی تربیت کریں گی اور وہ من و عن میرا جز ہوگا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ وہ من و عن میرا جز ہوگا، ایک یہ منزل ہے۔ اور دوسری منزل کون ہے؟ دوسرا مقام کون ہے؟ ماں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا،
یہ ولادت کے بعد کی بات نہیں ہے، ولادت کے بعد کی منزل نہیں ہے، ولادت کے بعد تو یقیناً گریا ہوا ہے۔ یہ حسین اور زینب دو ایسی ہستیاں ہیں کہ جہاں پر تہنیت کے ساتھ تعزیت ہے۔ حسین کی منزل بھی پہلے ولادت کی خوشخبری دی، اس کے بعد جبریل نے تعزیت پیش کی، تو لیکن وہ بات کی منزل ہے۔ خوشی میں تو سب خوش ہیں، سب خوش ہیں، سب مبارک دے رہے ہیں، مگر جناب زہرا پیغمبر آئے، پیغمبر نے دیکھا بیٹی کا چہرہ کچھ اترا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا فاطمہ زہرا کیا ماجرا ہے؟ بی بی کو تو پتا ہے، بی بی تو جانتی ہیں، مگر ہم غلاموں کو بتانے کے لیے ہدایت کے لیے بی بی سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا بابا عجیب بات ہے۔ اس سے پہلے حسن کا نور بھی بدن میں تھا، اور حسن کا نور بھی میری پیشانی سے آیا ہوا کرتا تھا۔ مدینے کے جو رہنے والی ہیں وہ سب دیکھتی تھی زہرا کا نور بھی ہے، مگر زہرا کا نور حسن کے نور پر حاوی تھا۔ اور جناب فاطمہ زہرا کو زہرا کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جس کے نور سے کائنات روشن ہو جائے۔ یہ زہرا کے نور کی تعبیر ہے، تو کہا روشن تھا، مگر جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے اور اس کا نور آیا ہے تو اس کا نور اس قدر حاوی ہے کہ یہ نور بہت زیادہ ہے حسن کے نور سے۔ خدا نخواستہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کہیں خدا نخواستہ کسی منزل پر حسن میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول مسکرائے، فرمایا نہیں فاطمہ زہرا، حسن میں کوئی کمی نہیں تھی، مگر حسین عجیب شان سے آ رہے ہیں۔ جب حسن کا نور تمہاری پیشانی پہ جلوہ گر تھا تو وہ فقط حسن کا نور تھا، مگر اب جو حسین کا نور تمہاری پیشانی پہ آیا ہے تو اکیلا حسین کا نور نہیں آیا ہے، بلکہ اپنے ساتھ 9 اور نوروں کو لے کر آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور نور کو لے کے آیا ہے، نور کو لے کے آیا ہے۔ یہ حسین کے نور کے ساتھ علی ابن الحسین کا نور بھی ہے، محمد ابن علی کا نور بھی ہے، جعفر ابن محمد کا نور بھی ہے، موسیٰ ابن جعفر کا نور بھی ہے، علی ابن موسیٰ کا نور بھی ہے، محمد ابن علی کا نور بھی ہے، علی ابن محمد کا نور بھی ہے، حسن ابن علی کا نور بھی ہے، اور آخری حجت قائم منتظر کا نور بھی ہے۔ تو یہ تمام نور ساتھ آ رہے ہیں فاطمہ زہرا، یہ تمام نور ساتھ آ رہے ہیں، لہٰذا یہ نوروں کی عکاسی ہے، یہ نوروں کی برتری ہے۔ یہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، اور ہمارے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام ولادت با سعادت سنتی، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کہ ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تیسری شعبان کا رنگ چراغاں دیکھیے، روح ایمہ دیکھیے، انوار یزدہ دیکھیے، گود میں مخدوم ہے کون، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تیسری شعبان کا رنگ چراغا دیکھیے، روح ایمہ دیکھیے، انوار یزدہ دیکھیے، گود میں خاتون جنت کے ہے پارا نور کا، آئے تطہیر میں لپٹا ہے قرآن دیکھیے۔ گود میں خاتون جنت کے ہے پارا نور کا، آئے تطہیر میں لپٹا ہے قرآن دیکھیے۔ تو یہ قرآن کی منزل ہے، یہ حسین آئے ہیں اور حسین کی منزل ہے۔ اب یہاں پر حسین کے آنے کے ساتھ وہ آئے سورہ رحمان کی اس آیت کی جو تفسیر تھی لولو و مرجان کے ساتھ وہ مکمل ہو رہی ہے، اور آیت کوثر، سورہ کوثر بھی جس کی ابتدا خاتون جنت کے ساتھ ہوئی تھی، حسین کے نور کے ساتھ اس کی تکمیل بھی ہو رہی ہے۔
ہے۔ تو جب یہ مکمل ہو گئے تو اب رسول اللہ جب مسجد میں آئے ہیں، امام جعفر صادق کی حدیث ہے، اب جو اللہ کے رسول مسجد میں آئے ہیں تو آپ نے اس سے پہلے جو نماز پڑھا رہے تھے، نماز تو 5 ہی تھی مگر 10 رکعت تھی۔ اب جو اللہ کے رسول آئے ہیں، فجر کی تو 2 رکعت پڑھائی، ظہر کی رکعت میں 2 رکعتیں بڑھا دی، 4 رکعت ہو گئی، عصر کی نظر رکعت میں 2 رکعتیں بڑھا دی، 4 رکعت ہو گئی، مغرب میں 1 رکعت بتا دی، 3 رکعتیں ہو گئی، عشاء میں 2 رکعتیں بڑھا دی، 4 رکعتیں ہو گئی۔ اس طریقے سے حسین کے آنے سے پہلے یہ نماز 10 رکعت تھی، حسین کے آنے کے ساتھ نماز کی تکمیل ہو گئی۔ یہ ہے حسین ابن علی کی ذات، یہ ہے حسین ابن علی کی منزل کہ 17 رکعتیں 3 شعبان کے ساتھ رسول اللہ نے پڑھا کے بتایا، اس نور کے ساتھ تکمیل ہو گئی ہے۔ یہ حسین ابن علی کا نور ہے، یہ حسین کی منزل ہے۔ اور کون حسین؟ حسین کے مقام و منزلت کا کیا کہنا، کیا کہنا حسین کے مقام و منزلت کا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ قسم، یہ حدیث بھی منفرد ہے اپنے مقام پر۔ رسول اللہ نے دوسری ہستیوں کو یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے، دوسروں کے لیے بھی کہا، مگر فرق ہے۔ امیر المومنین کے لیے کہا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ امام حسن کے لیے کہا حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہیں میں حسن سے ہوں۔ اس کی منزل پر، دوسری منزل پر الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ تیرا جز ہے۔ لیکن یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر ہر حدیث میں اللہ کے رسول نے پہلے میں ذکر کیا، دوسری طرف زمین کی طرف اشارہ کیا، مگر جب حسین کی منزل آ گئی تو اب یہاں پر فقط زمین سے اشارہ نہیں کیا بلکہ کہا حسین منی وانا منہ، نہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی پیغمبر بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں یقیناً علی مجھ سے ہیں اور میری بقا، علی مجھ سے باقی ہیں اور میری بقا بھی علی کے ذریعے سے ہے، علی کی ذات سے ہے۔ حسن مجھ سے ہے، میری بقا بھی حسن کی ذات سے ہے۔ فاطمہ مجھ سے ہے، میری بقا بھی فاطمہ کی ذات سے ہے۔ مگر جب حسین کا نام آیا، جب حسین کی منزل آئی تو اللہ کے رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین، بتا دیا کہ فقط حسین کی ذات سے ہی میری بقا نہیں ہے بلکہ حسین کی ذات کے ساتھ حسین کے نام سے بھی میری بقا ہے۔ رسول بتانا یہ چاہتے ہیں جب تک کائنات میں حسین کا نام رہے گا میرا نام زندہ رہے گا۔ حسین کے نام کے ساتھ بقا کی منزل ہے۔ ان تمام کی زوات کے ساتھ بقا ہے اور حسین کے نام کے ساتھ بقا ہے، حسین کے نام کے ساتھ بقا ہے۔ اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جب آزمائش کی منزل، کتنا بڑا مقام ہے۔ یہاں پر ایک علمی نکتہ عرض کرتے چلوں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم میں بدل دیا، ذبح عظیم میں بدل دیا۔ وہ ذبح عظیم کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کون ذات ہے ذبح عظیم۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم احمد پسر اقبال۔ کون ہے ذبح عظیم کی منزل اور کیا مقام ہے ذبح عظیم کا؟ تو یاد رکھیے حسین و منی، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، حسین رسول سے ہے، مگر انا من الحسین، انا من الحسین، تو یاد رکھیے حضرت اسماعیل کو اس لیے نہیں خلاق عالم نے بچایا کہ ان کو قتل ہونے سے، ذبح ہونے سے، امتحان سے بچانا تھا، نہیں، یہ خدا کی سنت نہیں رہی، خدا کا طریقہ کہیں بھی یہ نہیں رہا، ورنہ استقلال کی مثال کیسے قائم ہوتی؟ حضرت یحییٰ کو آرے سے چیرا گیا، آرے کو نہیں روکا گیا، 40 انبیاء بنی اسرائیل کو مت نے مارا، ان کو خنجر کو کند نہیں کیا گیا، کیونکہ خدا کی سنت نہیں رہی کہ اس طریقے سے بچائے،
ورنہ استقلال کی مثال کیسے قائم ہوگی؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسماعیل کو بچایا گیا؟ تو اس کی علماء جو بیان کرتے ہیں وجہ یہ تھی کہ خدا کی مراد یہ ہے کہ ایک مثال قربانی پیش کرنا خدا کی مراد ہے۔ اگر اسماعیل کی قربانی علم الہی میں سب سے بڑی قربانی ہوتی تو اسماعیل کو ذبح کر دیا جاتا، دمبا نہیں آتا، مگر علم الہی میں ایک ایسی قربانی تھی جو اسماعیل کی قربانی سے 1000 گنا بہتر، بلکہ اس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا، اور وہ آنی تھی نسل اسماعیل میں، نسل اسماعیل میں۔ تو اگر آج اسماعیل ذبح ہو جاتے تو آئندہ نسل آتی ہی نہیں، تو اسماعیل کو بچایا تاکہ آئندہ وہ قربانی آ سکے۔ وہ قربانی کس کی تھی؟ حسین ابن علی کی قربانی تھی۔ تو یہ حسین کی قربانی تھی جس کی وجہ سے اسماعیل بچ گئے۔ تو اگر کل اسماعیل ذبح ہو گئے ہوتے تو نہ رسول ہوتے، نہ آئندہ نسل ہوتی۔ یہ حسین ابن علی کی قربانی تھی، علم الہی میں قربانی آنی تھی۔ تو اسی لیے رسول کہہ رہے ہیں میری بقا حسین کی وجہ سے ہے، میری بقا حسین کی وجہ سے ہے۔ یہ حسین کی منزل ہے۔ اور کیا کہنا حسین کا، اللہ کے رسول نے ایسے انداز سے تعارف کرایا ہے، تعارف کرایا۔ اللہ کے رسول، آخری بات اور اس کے بعد آپ کے لیے، اللہ کے رسول منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، احکام دین کا بیان ہو رہا ہے، تبلیغ الہی انجام دی جا رہی ہے، تبلیغ کا کام انجام دیا جا رہا ہے، حرام و حلال کا بیان ہو رہا ہے۔ ایسے میں دیکھا کہ 14 شہزادہ داخل ہوئے اور پیروں کا ابا کے دامن میں پیر الجھے اور حسین گرنے لگے۔ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے اپنے خطبے کو روکا، اور فقط خطبے کو روکا نہیں، خطبے کو روکنے کے بعد ممبر سے نیچے اترنے کے بعد فقط نیچے نہیں اترے بلکہ گئے جا کر حسین کو گود میں لیا، فقط گود میں نہیں لیا، گود میں لے کر آئے، واپس ممبر پر بیٹھے، اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس بیان کو جاری کیا ہو، بلکہ کہا، مخاطب کر کے کہا، حاضر حسین عارفو، یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جس کو تمام کتابوں نے نقل کیا، ہر ایک نے نقل کیا۔ اب سوال یہ ہے، اے اللہ کے رسول، آپ حرام و حلال کا شریعت کا بیان کر رہے ہیں، اگر بچہ آیا بھی ہے اور پیر الجھا بھی ہے، اور پھر میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ حسین کا پیر الجھ گیا ہے، یہ تو وہ ہیں کہ جن کا ہر قدم کعبہ الہام ہوا کرتا ہے، یہ قدم خدا کے مہربانی سے رکھتے ہیں، رضا الہی سے، ہر قدم رضا الہی کی منزل پر ہے، الجھنے کی مراد نہیں، مگر رسول کو بتانا ہے۔ اب یہاں پر اس قدم پہ رکے۔ اب پیغمبر اکرم، اگر کوئی بچہ ہوتا، بچے تو الجھ ہی جاتے ہیں نا، کسی سے بھی کہہ دیتے جا کر حسین کو لے آؤ، جا کر بچے کو اٹھا لو، ہوتا ہی ہے، مگر اللہ کے رسول نے بتایا تبلیغ الہی جس کام کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اس کو روک کے اتر کے گئے، جا کر لے کر آئے۔ جب لے کر آ گئے ہیں تو اب بیان کو شروع کر دیجئے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حاضر حسین عارفو، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو؟ تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ دیکھو میں اس سے پہلے جو کچھ بھی بیان کر رہا تھا سب حدیث تھا، جو کچھ بیان کر رہا تھا سب حدیث تھا، مگر جس کو میں لے کر آیا ہوں وہ قرآن ہے۔ جب حدیث کے مقابل پہ قرآن آ جائے، حدیث کو رکنا پڑے گا۔ یہ قرآن کی تعظیم ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک منہ بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ،
मगर कलमे की पहचान हुसैन इब्ने अली। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। व फज़लू हो, इसकी फजीलतों को पहचानो। व नसरू, और जब वक्त पड़ जाए इसकी मदद करो, इसकी मदद करो। ये पैगंबर बता रहे हैं, पैगंबर बता रहे हैं देखो ये मंजिल है हुसैन की, और बता रहे हैं कि देखो ये शरीयत वो है, शरीयत वो है जिसको लाने वाला तो मैं हूं मगर बचाने वाला ये हुसैन है। ये हुसैन है जो बचाएगा, यही मंजिल पर है। और फिर उसके बाद पैगंबर ने यहां पर आप किताबों में एक जुमला इरशाद फरमाया जो हमारे सबके लिए भी है। इरशाद फरमाया ये हुसैन कौन है? वह जद्दहू फिल जन्ना, इसका जद भी जन्नत में है। वह जद्दतहू फिल जन्ना, इसकी जद्दा भी जन्नत में है। वह अबूहू फिल जन्ना, इसका बाप भी जन्नत में है। वह उम्मुहू फिल जन्ना, इसकी माँ भी जन्नत में है। और फकत यही नहीं, वह अम्महू फिल जन्ना, इसका चचा भी जन्नत में है। वह अम्मतहू फिल जन्ना, इसकी फूफी भी जन्नत में है। वह अकूहो फिल जन्ना, इसका भाई भी जन्नत में है। उसके बाद इरशाद फरमाया वह हुब्बहू फिल जन्ना, जो इससे मोहब्बत रखे वो भी जन्नत में है। और फकत ये मंजिल नहीं है, वह अहब्बहू फिल जन्ना, वह अहिब्बी अहब्बहू फिल जन्ना, जो इसके मुहिब्बों से मोहब्बत रखे वो भी जन्नत में है। ये फजीलत है हुसैन इब्ने अली की, ये फजीलत है हुसैन इब्ने अली की, यह मकाम है हुसैन इब्ने अली का। और मोमिनीन वक्त ख़त्म है, वो बातों अर्ज करके अपनी दावत चाहूँ, ये हुसैन इब्ने अली की मंजिल है। और पैगंबर अकरम ने एक और मंजिल, पैगंबर अकरम बाज़ार में जा रहे हैं, बाज़ार में जा रहे हैं, कांधे पर नवासा है, कांधे पर नवासा है। कोई कहता है ए फर्जंद आपकी सवारी कितनी अच्छी है, सवारी कितनी अच्छी है। तो पैगंबर टोक कर कहते हैं खबरदार ये देख सवार कितना अच्छा है, सवार कितना अच्छा है। तो देखिए पैगंबर अकरम ने हर मंजिल पर नवासे का तारुफ कराया, रसूल अल्लाह ने हर मकाम पे नवासे का तारुफ कराया। देखिए इंसानी जिंदगी के तीन मरहले हैं, तीन मरहले हैं। एक मरहला है जो समाजी है, एक मरहला है जो तबलीगी है, एक मरहला है जो खुदा के लिए है। अल्लाह के रसूल ने इन तीनों मंजिलों पे हुसैन का तारुफ कराया। बाजार में है, कांधे पर बिठा के तारुफ कराया। खुतबा देख रहे हैं, खुतबे को रोक कर तारुफ कराया। इबादत इलाही में है, सजदे को हुसैन के लिए तूल देकर तारुफ कराया। ये हुसैन की मंजिल। बस आखिरी दो बंद और आपके लिए दुआ। हम जोश मलिहाबादी के एक बंद के साथ कि हाँ वो हुसैन जिसका अबद आशना से बात कहता है गाह गाह हकीमों से भी ये बात, यानी दुरून पर्दे सद रंग कायनात एक जी शऊर जहन है, एक कारसाज ज़ात सजदों से खींचता है जो मसजूद की तरफ, तन्हा जो एक इशारा है माबूद की तरफ। एक और मरतबा बावाज़े बुलंद दुरूद इरशाद फरमाइए। ये माह मजदे पुरनूर लेके आया है, खुदा ने आज खुशी का ये दिन लिखाया है। ताबहार इमामत का नक्ल लाया है, नबी ने दूसरे लख्ते जिगर को पाया है। ये बदशुगुनी न समझे जो अश्क बहते हैं, हमारे फिरते बुसरत का हाल कहते हैं। ये तिफल कौन है हम आप इसको क्या जाने, ये ज़ात कौन है अल्लाह हो मुर्तज़ा जाने, पले हैं गोद में जिनकी वो ताहिरा जाने, बस इनका रुतबा हसन और मुर्तज़ा जाने, जिन्होंने दोषे नबी पर मचलते देखा है, पदर के नक्शे कदम पर भी चलते देखा है। और ये लख्त फातह बदरो हुनैन आया है,
جناب سیدہ کا نور عین آیا ہے۔ رسول کہتے ہیں ہاں دل کا چین آیا ہے، حسین مجھ سے ہے، میرا حسین آیا ہے، حسین مجھ سے ہے، میرا حسین آیا ہے۔ اور طلب جو حق کرے، طلب جو حق کرے، جانو جگر تو دے دوں گا، اسے نہ دوں گا میں اپنا پسر تو دے دوں گا۔ یہی پسر شاہ اولاد کا دلارا ہے، یہی تو عرش الہی کا استعارہ ہے، یہی تو حیدر و زہرا کو جاں سے پیارا ہے، یہی تو امت آسی کا ایک سہارا ہے، یہی تو امت آسی کا ایک سہارا ہے۔ یہ سکھ سے ہے تو نبی نے کہا میں چین سے ہوں، میرا حسین ہے مجھ سے تو میں حسین سے ہوں۔ اور آخری بند ہے، عجیب شان کا بچہ ہے یہ خدا رکھے، عجیب شان کا بچہ ہے یہ خدا رکھے کہ جس کا نام بھی رکھے تو کبریا رکھے۔ عجیب شان کا بچہ ہے یہ خدا رکھے کہ جس کا نام بھی رکھے تو کبریا رکھے۔ سمجھ کے جان جسے فقر انبیاء رکھے، وہ ناز کون سے تھے حق نے جو اٹھا رکھے۔ قیام پشت پہ یہ گر دم نماز کرے، نبی اٹھا نہ سکے سر خدا بھی ناز کرے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خداوندہ یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔